بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی، آپ میرا یوٹیوب چینل اقبال سبحانی دیکھ رہے ہیں۔ 25 مئی حقیقی آزادی کی جد و جہد کا دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسی جد و جہد عوام کی، پاکستانیوں کی، کہ جس کو دیکھ کر حکومتی ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا، زلزلہ، اور پورا پاکستان بند کر دیا گیا۔ 14 پارٹیوں، 14 جماعتوں کی حکومت، سندھ میں ان کی حکومت، 14 جماعتوں کی حکومت نے پورا پاکستان بند کر دیا۔ مارچ کا اس قدر خوف تھا کہ خوف سے سارے پاکستان کے کنٹینر لا کر روڈیں بند کر دی گئی، اور پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا رہا کہ یہ تو 20,000 10,000 لوگ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ذرا ملاحظہ کریں۔ 20,000 سے زیادہ پولیس خالی پنجاب کے کچھ حصوں کے اندر لگائی گئی کہ جنہوں نے نہتے عوام کی زندگی دو بھر کر دی۔ عام لوگوں کا ادھر سے ادھر جانا، نقل مکانی، جسے شہروں میں ادھر سے ادھر جانا، خرید و فروخت کے لیے، گھریلو ضروری اشیاء کے لیے، اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اور پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنس حکومتی جو نمائندے تھے وہ کرتے جا رہے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ 500 لوگ نہیں آ سکتے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو شو فلاپ ہو گیا، اور پھر بالآخر فوج کو بھی انہوں نے دعوت دے دی، اور فوج بھی اسلام آباد کے اندر فوج بھی تعینات کر دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے کارکنوں نے جس جواں مردی کے ساتھ، جس جاں فشانی کے ساتھ، جس جرت اور جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے فسطائی ہتھ کنڈوں کا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اب صحیح معنوں میں ورکر بن چکے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اچھے اور برے کو سمجھنے والے بن چکے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں کردار اور بد کردار کی پہچان کرنے والے بن چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا جو رہنما ہے، ہمارا جو وزیر اعظم ہے، ہمارا جو صدر ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، چاہے وہ جماعت کا ہو، چاہے وہ ملک کا ہو، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی سوچ، اس کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج یہ عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ جو ہمارے ورکر ہیں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ اس مارچ کے اندر یہ بھی ہوا کہ ورکر کے ساتھ ساتھ جو لیڈر تھے وہ بھی میدان کے اندر آئے، اور انہوں نے بھی ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے اگر میں راولپنڈی میں کسی کا نام لیتا ہوں تو وہ ہیں عامر محمود کیانی۔ عامر محمود کیانی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے مری روڈ کے اوپر پولیس کی جو آنکھ مچولی اور پولیس کی جو شیلنگ اور لاٹھی چارج تھا، اس کا بڑی جواں مردی سے اپنے کارکنوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی طرح زیاد کیانی ہیں، عاصم رحمان بھٹی ہیں، چودھری مقرب ہیں، سردار ناصر ہیں، عمر تنویر بھٹ ہمارے ایم پی ہیں، اور پھر اسی طرح سردار آصف ہیں، راجہ ثاقب ہیں، کرنل اجمل صابر راجہ ہیں، اور پھر اسی طرح جرجیز جنجوعہ ہیں، چودھری مدثر ہیں، راجہ ساجد جاوید، راجہ محمد علی جو میٹروپولیٹن کے سابق صدر بھی ہیں، اور ساجد عباسی جو سابق ناظم ہیں، اور پھر لیبر، اور پھر اسی طرح عمیر بیگ اور عمر بیگ ان کے بھائی، کامران مغل، خورشید گجر، ارشد نیازی، گلزرین خان بیچارے پکڑے بھی گئے، وہ جیل میں بھی چلے گئے، پھر ابھی شاید وہ رہا بھی ہو چکے ہیں، علی شاہ سواتی، خان شاہ، اور راجہ راشد حفیظ جو ہمارے ایم پی ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، اور پھر اسی طرح عثمان غضنفر جو یوتھ کے بڑے زبردست کارکن ہیں، اور انہوں نے راولپنڈی کے اندر اس راول دستے کے اندر زبردست کارکردگی پیش کی، اور پھر اسی طرح گلبار محمد ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں اور یوتھ ہیں ہماری
اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ پھر ملک رضوان سلیم ہیں، فیصل بٹ ہیں، محمد ساجد ہیں، شیخ نزاکت ہیں، چودھری عدنان ظفر ہیں، چودھری ظفر الکرم کلاتھ والے ہیں، پھر شازی ہیں، پھر چودھری محمد علی ہیں، پھر اسی طرح عثمان ڈار کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا شاندار رول پلے کیا ہے، اور پھر اسی طرح عمر ایوب کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اٹک کے مقام کے اوپر کیسا زبردست رول پلے کیا، اور پھر جب وہ پولیس کے ساتھ مذاکرات کرنے اور بات کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے تو اچانک پولیس نے ان کو حملہ کر دیا، اور ابھی تک وہ اسپتال کے اندر داخل ہیں، اور ان کی بازو جو ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے، 2-3 جگہ دونوں بازو ان کے فریکچر ہو چکے ہیں اور شدید زخمی ہیں۔ اور پھر اسی طرح عاطف خان ہیں جو اس سارے آپریشن کے اندر بالکل فرنٹ کے اوپر رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ زلفی بخاری نے تو کمال ہی کر دیا۔ اٹک کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پل جو عبور کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ہمارے تحریک انصاف کے حقیقی آزادی مارچ کے اس قافلے نے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری کا بہت بڑا رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پاکستانیوں کہ دھرنے کے اندر رات میں نے پوری رات گزاری اور صبح تک ہم وہیں رہے، اور شیلنگ جس طرح ہم نے کھائی، جس طرح ہم نے پولیس کا مقابلہ کیا، پولیس کا سامنا کیا، آپ یقین کریں کہ خواتین نے تو کمال ہی کر دیا۔ پوری رات خواتین جو ہیں وہ ڈی چوک کے اوپر دائیں بائیں دائیں بائیں، وہ ادھر جا ادھر جا، اور وہ وہاں پر انہوں نے ایک ماحول بنائی رکھا، اور پنجاب حکومت اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی اور کارکنوں کے حوصلے افزائی وہ کرتی رہیں۔ اسی طرح پھر یوتھ ہے، اسی طرح پھر ISF ہے، اور پھر اسی طرح وکلا ہیں جن میں زاہد انور ہے، شوکت جویا ہے، پھر اس کے بعد ملک فیصل ہیں، اور پھر نثار اشرف ہیں، ہمارے بڑے زبردست ہمارے ورکر ہیں، بڑے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل اور سمجھدار۔ پھر شیخ فہد بھی ہمارے نوجوان کارکن ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست ورکر ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ پھر میاں عمران حیات، قاضی دوست محمد، چودھری نذیر جو پکڑے گئے پھر جیل میں رہے، میرا خیال ہے کل ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس طرح عبدالعلیم خان، پھر ساجد جاوید کینٹ میں وہ ابھی الیکشن بھی لڑے ہیں وارڈ کا، پھر چودھری کلو، اور پھر اسی طرح راجہ بابر ہمارے میڈیا سیل کے بڑے زبردست ہمارے ورکر ہیں راجہ بابر۔ بس ایسے ورکروں کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے، اور ان کے لیے ہمارے دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ اس طرح کے کارکن ہماری جماعت میں تو نے دیے ہیں، اللہ ہم تیرا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بے لوث اور مخلص لوگ ہیں، یہ بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف پاکستان کی خاطر، یہ پاکستان کی خاطر نکلے ہیں، یہ پاکستان کی خاطر ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اسی طرح پھر آغا اعزاز جعفری ہیں، پھر عمران خان کی بہن علیمہ خان، وہ بھی ماشاءاللہ اس جگہ پر موجود رہیں اور آخری دم تک وہ وہاں پر رہیں، اور آغا اعزاز جعفری اور ان کے ساتھیوں نے ان کا کافی ساتھ دیا اور ان کی حفاظت پر وہ مامور رہے۔ اور پھر اسی طرح راجہ ابرار عباسی ہیں، یہ ہمارے پنڈورا کے صدر بھی ہیں اور ہمارے بڑے زبردست ورکر بھی ہیں۔ پھر راجہ راشد لیبر ونگ کے IJP روڈ والے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا وہاں پر کارنامہ دیا۔ اور پھر اس طرح سیمل یعقوب بلو ہیں جو ہمارے اقلیتی ونگ کے ہیں، بڑے زبردست۔ میں کس کی تعریف کروں، میں کیا کہوں، ایک سے ایک ہیرا ہے، تو سیمل یعقوب بھی ان ہیروں میں ایک ہیرا ہے۔ اور پھر اسی طرح تزارف حسین ستی جو ہمارے میڈیا کے بڑے زبردست کارکن ہیں، اور کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے کہ وہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں ان چیزوں کو ڈال کر تو پھر وہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ وہ ایک یلغار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بڑے اچھے لوگ دیے ہوئے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر آفاق خان ترین ہے جو ہمارے یوتھ کے نوجوان ہیں، بڑے زبردست اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے بڑا زبردست۔ پھر اسی طرح حسن کنگ خان ہیں، حسن کنگ خان بھی اس فوجی کالونی والے علاقے سے ہیں، ماشاءاللہ بڑا زبردست ورکر ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے خوب کام وہاں کیا۔ خان شاہ ہیں، اور پھر راشد مناس ہیں، پھر طاہر کیانی ہیں صادق آباد کی طرف سے، ماشاءاللہ ہر ایونٹ میں آگے ہوتے ہیں۔ راجہ رمضان رضی ہیں، اور پھر ملک رمضان ہیں جو سابق وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، اور پھر اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، اگر میں لوگ اتنے ہیں کہ اگر میں نام لینا شروع کروں تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کہیں بور نہ ہو جائیں، تو میں آخر میں ایک وہ ہیں باجوڑ سے
ڈاکٹر خلیل الرحمان جو ناظم اعلیٰ رہے ہیں ناوگئی باجوڑ سے، اور 1996 سے وہ عمران خان کے جس دن عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کیا پارٹی بنانے کا، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اس دن سے ان کے ساتھ ہیں، اور میں داد دیتا ہوں، میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ان کے ساتھ کم سے کم 100 کے قریب گاڑیاں تھیں، اور یہ اپنے قافلے کے ساتھ عمران خان کے اس قافلے میں شامل ہوئے، اور پھر یہ آخر دم تک ڈی چوک تک یہاں آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ ویسے سوشل ورکر بھی ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، اور لوگوں کے بڑے کام کرتے ہیں، اور ہماری پی ٹی آئی کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں خلیل الرحمان صاحب بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ پاک ان کو اور ترقیاں دے، عزت دے۔ اور پھر اسی طرح اور بھی بہت لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بس اب اتنا زیادہ چلا جاؤں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ 6 دن کا عمران خان نے ٹائم دے دیا ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کو۔ اس حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں اس کا حق بھی ختم کر دیا، EVM مشین بھی ختم کر دی، اور پھر آپ کا جو نیب ہے، نیب کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلیاں انہوں نے قانون میں کر دی ہیں، اور پھر اس کے بعد افسران کے تبادلے تو شکر ہے سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تو وہ تو رک گئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ NRO سے بھی بڑا NRO ان کو مل گیا، لیکن میں ان کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ میری بات یاد رکھنا، آپ جتنا بڑا مرضی NRO جس مرضی طریقے سے لے لیں، مگر آپ نے عوام کی گرفت میں ایک دن ضرور آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ نے پیٹرول کہاں پہنچا دیا؟ آپ بھول گئے کہ آپ نے مہنگائی مارچ کیا آپ نے 2 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے آپ نے مہنگائی مارچ کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ عمران خان نے پیٹرول بہت بڑھا دیا ہے، آٹا بڑھا دیا ہے، بجلی بڑھ گئی ہے، گیس بڑھ گئی ہے، آٹا، چینی، چاول، آپ نے ہر چیز کو کہا یہ بڑھ گئی ہے اور ہم آگے اس کو کم کریں گے، اور ڈالر بھی آپ نے کہا بہت بڑھ گیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ میں ان کو نہیں کہتا، میں عوام کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے آنے کے بعد پیٹرول آج کہاں چلا گیا؟ 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، 180 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا، اور ابھی شنید ہے کہ 2-4 دن میں، ہفتے 10 دن میں یہ مزید اور مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیٹرول 180 کا ہو گیا، اب یہ 200 کر دیں گے اور ہفتے 10 دن کے اندر۔ تو میرے پاکستانیوں، اگر انہوں نے الیکشن کا اعلان نہ کیا، الیکشن کی ڈیٹ نہ دی، تو آپ کو پھر نکلنا ہوگا۔ 6 دن کے بعد جو بھی دن بنتا ہے، جون کا پہلا ہفتہ بنے گا، آپ نے عمران خان کی کال کے اوپر اس مرتبہ جب ڈی چوک آنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے بھی اب کہہ دیا کہ راستے بند نہیں ہوں گے، اب یہ راستے بھی بند نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے نکلنا ہے، اور پرامن یاد رکھیے گا، پرامن دھرنا دینا ہے، اور پورے پاکستان میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد، غیرت مند پاکستانی زندہ باد۔